بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا، اور آپ اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ لرن بھی کر رہے ہوں گے اور ایگزامس کی بھی پریپریشنس کر رہے ہوں گے۔ آج ہم گرامر میں اردو بی کی گرامر ورک میں صفحہ نمبر 31 پر دیے گئے کانسیپٹ کو سمجھیں گے۔ اس کا نام ہے فعل۔ فعل کا مفہوم کیا ہے، فعل کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ہم فعل ماضی کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کہتے کس کو ہیں بیٹا۔ فعل ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کام کو شو کرتا ہے، جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ جیسے کہ اسلم کھیلتا ہے، عبداللہ کھیلے گا، اسلم نے کھیلا۔ یہ جو جملے ہیں اس میں جو ہے وہ کھیلا، کھیلتا ہے اور کھیلے گا زمانے کو بھی شو کر رہے ہیں اور اس کے کام کو بھی شو کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جملہ فعل کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر جملے میں نا فعل ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو اب ہم فعل کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو فعل کے معنی پڑھتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو، فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً سجاد کھیلتا ہے، معیز کھیلا، عبداللہ کھیلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی جملہ فعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ہر جملے میں فعل ضرور موجود ہوتا ہے۔ فعل کی اقسام، فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ماضی کی بات کریں تو وہ گزرے ہوئے زمانے کو شو کرتا ہے، فعل حال کی بات کریں تو موجودہ زمانے کو، اور فعل مستقبل آنے والے کل کو۔ جو لفظ یا فعل جو ہے وہ آنے والے مستقبل کو، آنے والے زمانے کو شو کریں، ان کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً خالدہ نے خط لکھا، حامد دوڑا۔ ان مثالوں میں لکھا اور دوڑا فعل ماضی ہیں۔ فعل حال کی بات کریں تو فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً ارشد میچ دیکھتا ہے، اسلم کھانا کھا رہا ہے۔ ان مثالوں میں دیکھتا ہے اور کھا رہا ہے فعل حال ہیں۔ فعل مستقبل، فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں۔ بیٹا یہی تو فرق ہے، ساری ڈیفینیشنز میں ساری ورڈز جو ہیں وہ سیم ہیں، صرف یہاں پہ فرق کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں، باقی ساری ڈیفینیشن سیم ہے۔ مثلاً طاہر خط لکھے گا، سعید کراچی جائے گا۔ ان مثالوں میں لکھے گا اور جائے گا فعل مستقبل ہیں۔ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر پہ گا، گی اور گے ضرور لگتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم چلتے ہیں، جو ہم نے پہلا فعل پڑھا تھا نا فعل ماضی، اس کی آگے سے 6 اقسام ہوتی ہیں۔ اب فعل ماضی کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ان 6 کی 6 اقسام کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتی ہوں اور ان کے ساتھ میں آپ کو ڈیفینیشنز لرن کرواتی ہوں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی شرطی، ہم ماضی تمنائی بھی بولتے ہیں بیٹا اس کو۔ ماضی مطلق کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایسا فعل ہوتا ہے بیٹا جو ابھی جو محض گزرے ہوئے زمانے کو، یعنی کہ کوئی کام ابھی ہوا ہونا اس کو ظاہر کرے۔ جیسے علی نے کتاب پڑھی، فاہد نے ورزش کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قریب نہیں، جو محض گزرے ہوئے زمانے کو شو کرے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ پھر ہے ماضی قریب، جو قریب کے دور کو شو کرے، قریب کے گزرے ہوئے زمانے کو شو کرے۔ جیسے علی نے نماز پڑھی ہے، رشید نے سیب خریدے ہیں۔ یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ ماضی قریب کی۔ ماضی بعید کی بات کریں تو وہ دور، بعید کہتے ہی دور کو ہے، دور کے گزرے ہوئے زمانے کو شو کرے۔ مثلاً علی نے نماز پڑھی تھی، عمر نے کھانا کھایا تھا۔ یہ دور کے زمانے کو شو کرتا ہے۔ ماضی استمراری، جس میں گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہے بار بار کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے یا کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرے۔ جیسے فردوس کھانا پکا رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی کام جاری تھا۔ اور جو ہے ہم روز سیر کے لیے جایا کرتے تھے، یہ استمراری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ماضی استمراری، ماضی شکی ہے، جس میں شک پایا جائے، جس میں گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ شک کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کو ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ جیسے اس نے کھانا کھایا ہوگا، علی نے نماز پڑھی ہوگی۔ ماضی شرطی کی بات کریں یا تمنائی کی بات کریں، جس میں گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ بیٹا کوئی شرط یا تمنا پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے کاش وہ سچ بولتا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ یہ ساری مثالیں کس کی ہیں بیٹا؟ ماضی شرطی یا ماضی تمنائی کی۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 ریڈ کرتے ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق وہ فعل ہے جو محض گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، یہ اس کی مین بات ہے۔
مثلاً طاہرہ نے چاند دیکھا، راسخ نے کتاب پڑھی، حامد باغ میں گیا۔ ان مثالوں میں دیکھا، پڑھی اور گیا ماضی مطلق ہیں، آپ نے اس کی جو گردان ہے وہ اسکپ کر دینی ہے۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ بالکل قریب، ماضی قریب میں ہی پایا جائے۔ مثلاً طاہر نے نماز پڑھی ہے، رشید نے سیب خریدے ہیں، اصغر کراچی سے آیا ہے۔ ان مثالوں میں پڑھی ہے، خریدے ہیں اور آیا ہے ماضی قریب ہیں۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مثلاً حالدہ نے حلوہ پکوایا تھا، دھوبی نے کپڑے دھوئے تھے، اختر کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان مثالوں میں پکایا تھا، دھوئے تھے اور بیٹھا تھا ماضی بعید ہیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے۔ مثلاً ناصر صبح سویرے اٹھتا تھا، ہم روز سیر کو جایا کرتے تھے، فردوس کھانا کھا رہی تھی۔ ان مثالوں میں اٹھتا تھا، جایا کرتے تھے اور کھا رہی تھی ماضی استمراری ہیں۔ ماضی شکیہ وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے۔ مثلاً اشرف نے چاند دیکھا ہوگا، خالدہ نے نماز پڑھی ہوگی، طاہر مسجد میں گیا ہوگا۔ ان مثالوں میں دیکھا ہوگا، پڑھی ہوگی اور گیا ہوگا ماضی شکیہ ہیں۔ اور لاسٹ ہے جی ماضی تمنائی یا شرطی، جب گزرے زمانے میں ہونے والے کسی کام کے ساتھ کوئی شرط یا تمنا پائی جائے تو اسے ماضی تمنائی یا شرطی کہتے ہیں۔ مثلا کاش وہ سچ بولتا، اگر حامد محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اگر حامد لاہور آتا تو چڑیا گھر دیکھتا۔ ان مثالوں میں بولتا، کامیاب ہو جاتا اور دیکھتا ماضی تمنائی یا شرطی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب صفحہ نمبر 38 پر 38 صفحہ پر دیے گئے کوشچن نمبر 6 کو سولو کرتے ہیں۔ ان جملوں میں سے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ الگ الگ کریں، ان کے سیغے لکھیں۔ ہم نے آم خریدے ہوں گے، بیٹا یہ ماضی شکیہ ہے۔ افضل اور اکرم سیر کو جاتے تھے، اب یہ ایک کام ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ماضی استمراری کہیں گے۔ سلمہ نے سبق پڑھا ہوگا، ماضی بعید، پڑھا تھا ماضی بعید، کیونکہ پرانی بات ہو گئی ہے، دور کے ماضی کو شو کریے۔ ہم نے چڑیا گھر دیکھا تھا، ماضی بعید۔ تم کراچی گئے تھے، ماضی بعید۔ احمد نے سیب خریدے ہیں، ماضی قریب۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، ماضی شکیہ۔ جی اسٹوڈنٹس، اب صفحہ نمبر 70 پر دیے گئے نامکمل جملوں کو ہم حل کریں گے۔ نامکمل جملوں کی تکمیل کرنی ہے، یعنی ان کو مکمل کریں۔ نامکمل جملے میں پہلا جملہ ہے، لب پہ آتی ہے ڈیش بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ وہ نبیوں میں ڈیش لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو رحمت لکھیں گے۔ علم ڈیش دولت ہے، علم ایک بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک ہے، علم بڑی دولت ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، صفحہ نمبر 71 پر بالکل ٹاپ پر ہے، اتفاق ڈیش برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ بانگ درا ڈیش کی تصنیف ہے، بانگ درا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ بیٹا یہ آپ نے 6 کلاس میں بھی کیا ہوا ہے، محنت کا ڈیش ضرور ملتا ہے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہمیں خدا پر ڈیش رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ صدیق ہمیشہ ڈیش بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان ڈیش تخلص ڈیش تھا، مرزا اسد اللہ خان کا تخلص غالب تھا۔ 100 علاج سے ایک ڈیش بہتر ہے، ایک پرہیز بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ جو ہے وہ نہ کھانی پڑیں، علاج سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو پرہیز کرنی چاہیے۔ رات کے ڈیش آسمان پر ڈیش ہیں، رات کے وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ بارش ہونے سے کھیت ڈیش ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے۔ مسلمان آپس میں ڈیش ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ سورج ڈیش سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ آج کا کام ڈیش پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ ہمیں ماں باپ کی ڈیش کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، بے شک۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، مولانا غالی کا نام ڈیش تھا، مولانا الطاف حسین حالی تھا، ٹھیک ہے، مولانا غالی کا نام کیا تھا، الطاف حسین تھا۔ نادر شاہ نے دلی کی ڈیش بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ محاورہ بھی ہوتا ہے بیٹا، اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ کرنا۔ اختر گالی سنتے ہی ڈیش ہو گیا، آپ پہ سے باہر ہو گیا۔ جیسا کرو گے ڈیش، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ڈیش، جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ڈیش، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محنت کرو۔ انسان اپنی ڈیش سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جس قسم کے لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی وہی پہچان بن جاتی ہے۔ لالچ ڈیش ہے، لالچ بری بلا ہے۔ شیر کو جنگل کا ڈیش کہتے ہیں، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ دنیا آخرت کی ڈیش ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم ضرب الامثال کی طرف چلتے ہیں، صفحہ نمبر 76 پر دیے گئے ہیں۔ ضرب الامثال میں سب سے پہلی ضرب المثل ہمارے پاس ہے جس کے ہم نے میننگز بتانے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں پاس سب سے پہلے ہے آم کے آم گٹلیوں کے دام، یعنی کہ ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی کا دوہرا فائدہ، ہر طرف فائدہ ہی فائدہ۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں تو اپنی ہی بےزتی ہوتی ہے، بزرگوں کی توہین سے اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی کہ ایک مصیبت سے ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، وہ دوسری پریشانی میں پھنس جانا، سو ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنسا۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، یعنی کہ جو چیز آنکھ سے پوشیدہ چھپی ہوئی ہو وہ قریب ہو کے بھی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جس چیز کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یعنی کہ اگر وہ قریب بھی ہو تو آپ اس سے لا علم ہو، اس کو کہتے ہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب کے سب بیکار ہیں، نالائق ہیں۔ آپ کاج مہا کاج، کام وہی ٹھیک ہوتا ہے جو انسان خود کرے، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی جو جس کام میں ماہر ہے اسے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کسی اور پرسن سے کروائے جو کہ اس کام میں مہارت نہیں رکھتا۔ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ایک تو جرم کرنے کی یعنی ایک چوری کرنا، اوپر سے سینہ زوری کرنا، تو ایک تو جرم کرنا اور پھر جرم بتانے والے کو الزام دینا۔ ایک پنتھ دو کاج، ایک کام سے دو مطلب یا فائدے، یعنی ایک تیر سے دو شکار کرنا۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک انسان کی ہی ساری غلطی ہو۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی شہرت تو بہت زیادہ مگر اصلیت کچھ بھی نہ ہو، مطلب جیسے کہ ہم کوئی برانڈس وغیرہ کے کپڑے لیتے ہیں اور یا کسی ایسی شاپ سے جو ہے وہ جا کر پرچیز کرتے ہیں کوئی چیز جس کا بہت نام ہوتا ہے، تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو بیکار نکلتی ہے، تو آپ تبھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کنار سو بیمار، یعنی چیز تو ایک ہو مگر اس کے خواہش مند کئی لوگ ہوں، گھر میں کوئی چیز آ جائے، کوئی کھلونا آ جائے تو سب بچے اس کی جو ہے وہ چاہت کرتے کہ یہ کھلونا مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے۔ اندھوں میں کانا راجا، جہاں سارے تو بے وقوف ہوں ان میں ایک آدمی تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، بے وقوفوں کے اندر سے کوئی ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ہو، وہ بھی بے وقوف لیکن ذرا تھوڑا سا ان کے مقابلے میں قدرے بہتر ہو۔ نیکسٹ ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، جو مصیبت مقدر میں ہوتی ہے وہ تو ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی کہ جس کی شامت آنی ہے تو اس کی شامت آنی ہی ہے۔ بلی کو چھچڑوں کے خواب، آدمی کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ہر وقت ذکر کرتا ہے، یہاں آپ اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہو کہ جس انسان جو کوئی چیز انسان کے پہنچ سے باہر ہو اور اس کے بارے میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے لیے بھی یہ محاورہ یوز کیا جاتا ہے، ضرب المثل یوز کی جاتی ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ سے دور ہو رہی ہے اس کے اندر سے جو کچھ بھی مل جائے تو اس کو آپ کو کیا کرنا چاہیے، غنیمت، فائدہ سمجھنا چاہیے، اس کو جاتی ہوئی چیز میں سے جو کچھ مل جائے غنیمت ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یعنی کہ کسی کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرنا ہے جیسے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، اور لیکن اندر سے وہ شخص جو ہے وہ برا ہو، دل کا برا ہو یا اندر دل میں برائی رکھتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ظاہر میں نیک اور باطن میں برا۔ جیسے کہ جب انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ اکٹھے تھے تو وہ لوگ ایسے شو کرتے تھے، انڈینز ایسے شو کرتے تھے، ان کے حکمران جیسے وہ مسلمانوں کا بہت فائدہ چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسے اصل میں نہیں تھے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ اس کے بعد ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب انسان یکساں نہیں ہوتے، یعنی کہ سب ایک برا ہے تو سب برے نہیں، اگر ایک اچھا ہے تو سب اچھے نہیں ہوتے۔ پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل، یعنی کہ علم کچھ بھی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں اور ایسے شو کرنا جیسے مجھے سب کچھ ہی پتہ ہے، کچھ نہ جاننے کے باوجود قابل بنتے پھرنا۔ تین میں نہ تیرہ میں، یعنی کسی شمار میں نہیں۔ گھر میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے ان کی کسی بات کی کوئی صحیح نہیں ہوتی، تو وہ ہوتے تین میں نہ تیرہ میں، یعنی ان کو کسی لحاظ سے کسی چیز میں کسی فیصلے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ویسے ان لوگوں کے لیے بولا جا سکتا ہے تھوتا چنا باجے گھنا، کم صرف آدمی باتیں بہت بناتا اور شیخی مارتا پھرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی جب تک سانس تب تک آس، مرتے دم تک امید قائم رہتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، زبردست کی جیت ہے۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یعنی میانہ روی سے خرچ کرنا چاہیے۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یعنی کہ جو بہت بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، فضول خرچ آدمی کے پاس کہاں سے دولت، یعنی کہ جو انسان کو عادت ہوتی ہے وہ فضول خرچی کرنے کی، وہ سیو تو کچھ کرتا نہیں تو اس کے پاس دولت کہاں سے آئے گی۔ چراغ تلے اندھیرا، آدمی سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنے لا علم ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو تو اس سے بہت فائدہ، گھر میں کوئی ایسے انسان ہے جس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے جو دوسروں کو تو ایجوکیٹ کرتا ہے لیکن اس کے اپنے فیملی ممبرس کہیں اور سے جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوں، تو اس چیز کے لیے اس سینس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
چور کی داڑھی میں تنکا، اپنا ایپ خود بخود سوٹ جاتا ہے، یعنی اپنی انسان کو اپنی برائیوں کے بارے میں خود ہی آئیڈیا ہو جانا کہ یہاں پہ میں غلط ہوں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے صفحہ نمبر 78 پر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یعنی کہ خدا کا عذاب اچانک ہوتا ہے۔ ایک انسان ظلم کرتے جائے اور وہ یہ سوچے کہ مجھ پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس سے ڈرو۔ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے پیر، جہاں رہنا وہیں کے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہو یا رہتے ہو جن لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، نکما اور آوارہ شخص جو کسی کام کا نہ ہو، یہ اس کے لیے جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ دور کے ڈھول سہانے، جب تک کسی سے واسطہ نہیں پڑتا ہر شخص اچھا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا آپ دور رہتے ہو کسی سے فاصلے پہ رہتے ہو، آپ اس کی اصلیت کو پہچانتے نہیں ہو، تو اس کے وقت آپ یہ کہہ سکتے ہو، جب ان کی اصلیت آپ پہ واضح ہوتی تو آپ کہتے ہو کہ دور کے ڈھول ہی سہانے تھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ تھوڑی سی مدد کو بھی غنیمت جانتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان پیپرز کی تیاری نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو وہ جسٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ آبجیکٹیو ریڈی کر لو تو آپ پاس ہو جاؤ گے، تو یہ اس سینس میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے میں آپ کو آپ کی جو ہے روٹین لائف میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری جگہ پہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے، جہاں پہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت پریشانی میں ہو اور کوئی انسان اگر اس کی تھوڑی سی بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہیلپ کر دے تو وہ اس کے لیے بھی وہ چیز وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، زبردست کمزور سے سب کچھ کرا لیتا ہے۔ یہ تو بات ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں سے ان کی مرضی کے بغیر ان کی جو ہے وہ زبردستی کام کروا لیتے ہیں اپنا۔ ساجھے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے، شراکت کے کام میں، یعنی سانجھا کاروبار ہو نا تو شراکت کے کام میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، کسی کام کے شروع میں ہی نقصان کا ہو جانا۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی، کمزور کی 100 چوٹوں کے مقابلے میں طاقتور کی ایک چوٹ کافی۔ سیوا بن میوہ نہیں، خدمت کرنے والا ہی جو ہے وہ عزت پاتا ہے، اگر آپ خدمت نہیں کرو گے تو آپ کو رسپیکٹ بھی نہیں ملے گی۔ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچائی ذریعہ نجات ہے۔ جو سچ بولتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ کوئلوں کی دلالی میں مکالا، برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ بدنامی ہی ہوتی ہے، سو برے کاموں کا نتیجہ بدنامی ہے، برائی ہے۔ گھر کا بہدی لنکا ڈھائے، رازدار کی دشمنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ کے سیکرٹ کے بارے میں پتہ ہے وہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے آپ کا۔ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، یعنی ایک انسان ہے اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اور جو گھر والے ہیں اس چیز کو فیور نہیں کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، اور باہر جب وہ جاتا ہے تو اس کو اس چیز سے، اس کام سے بہت رسپیکٹ ملتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کو اس چیز سے ارننگ بھی بہت ملے، تو گھر کی مرغی دال برابر۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، خطا کاروں کے ساتھ بے خطا بھی مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی اس کی غلطیوں کی سزا ملتی ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اچھا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، میں یہ مثال آ سکتی ہے کہ ایک انسان اگر برا ہے، فیملی میں ایک فیملی ممبر بھی برا ہو، اچھا نہ نکلے یا اس کی صحبت خراب ہو جائے تو پوری فیملی جو ہے اس کی وجہ سے بدنام ہو جاتی ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، شریر سزا اور سختی کے بغیر درست نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے انسان ہوتے ہیں جب تک ان کو جو ہے وہ مار نہیں پٹے تو وہ جو ہیں یا ان پہ کوئی سختی نہیں آ جائے تو تب تک وہ ٹریک پر واپس نہیں آتے ہیں۔ لڑکا بغل میں ڈنڈورا شہر میں، ویسے بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں بھی ہوتا ہے۔ چیز اپنے پاس ہو اور ادھر ادھر تلاش کرتے پھرنا۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہر شخص کی رسائی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس شخص کے بارے میں بولتے ہیں جو کوئی کام تو نہ جانتا ہو لیکن یوں ہی ہیلے بہانے کرے، یعنی اگر اسے کوئی کام کہا جائے تو وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں کرو، اس کی وجہ سے ایسے ہو جائے گا، ایکچولی میں اسے کوئی کام آتا نہیں ہوئے اور وہ اس کو چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنے سے بہانے بنانے کی کوشش کریں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ ضرب المثل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ان کو بہت اچھے سے آپ نے جتنا کام آپ کو کروایا گیا ہے اس کو اچھے سے لرن کیجیے گا اسٹوڈنٹس، رکنا نہیں، آگے بڑھتے جانا ہے۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔